بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وبارک وسلم۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر ظفر حمید ملک۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر ظفر حمید ملک ہیلتھ کیئر۔ اپنے چینل پر تمام دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو ویلکم کرتا ہوں۔ میری آج کی ویڈیو ایک اصلاحی ویڈیو ہے۔ میرے 23,000 سے زیادہ الحمدللہ سبسکرائبرز ہیں، اور اگر ان تمام لوگوں تک میں اپنے دل کی بات پہنچا دیتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے یوٹیوب چینل بنانے کا مقصد کامیاب ہو گیا ہے۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے فاقے، تنگدستی اور بیماری کے اسباب۔ کچھ چیزیں آپ سے ڈسکس کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ یہ چیزیں تنگدستی بھی پیدا کرتی ہیں اور بیماری بھی پیدا کرتی ہیں، اور آپ کے رزق سے برکت بھی ختم کرتی ہیں۔ میری یہ ویڈیو دیکھ کر سن کر اگر کوئی میرا ایک بھی سبسکرائبر اس پر عمل پیرا ہو جاتا ہے تو میں یہ سمجھوں گا کہ میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جن کا ہم اپنی زندگیوں میں اب خیال نہیں رکھتے، اور اسی وجہ سے اب ہمارے ہاں تنگدستی، رزق میں بے برکتی پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا سبب جو فاقے، تنگدستی اور رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے وہ ہے مہمان کو حقارت کی نظر سے یعنی نفرت کی نظر سے دیکھنا۔ اب کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اتنے خوش نہیں ہوتے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ مہمان اپنا رزق بھی لاتا ہے اور رزق میں برکت بھی لاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق میں آپ کے برکت ہو تو اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہیں، خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آئیں، اس سے بھی آپ کا رزق بڑھے گا انشاءاللہ۔ دوسری بڑی وجہ جو تنگدستی، فاقے اور رزق میں کمی کا باعث بنتی ہے وہ ہے ناپاک حالت میں قرآن پاک کو ہاتھ لگانا۔ یہ کتاب بہت ہی زیادہ افضل ہے، کوشش کریں کہ کبھی بھی اس کو بے وضو حالت میں ہاتھ مت لگائیں۔ قرآن پاک کا احترام آپ کے رزق میں بہت زیادہ برکت پیدا کرتا ہے۔ تیسری بڑی وجہ بے برکتی کی یہ ہے کہ بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا شروع کرنا۔ کوشش کریں کہ جب بھی کھانے لگیں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھ لیا کریں، اس سے رزق میں بہت ہی زیادہ برکت آتی ہے۔ فورتھ ریزن جو بے برکتی کی ہے وہ ہے کھڑے ہو کے نہانا۔ یہ شاور وغیرہ تو اب آگے جدید دور میں، ورنہ جب تک انسان بیٹھ کے نہاتا تھا بہت کم بیمار ہوتا تھا۔ پانچویں بڑی وجہ جو بے برکتی کی ہے وہ ہے جوتے پہن کے کھانا کھانا۔ اب ہم سب ماڈرن ہو گئے ہیں اور جوتے پہن کے ہی کھانا کھاتے ہیں۔ جوتے پہن کے کھانا کھانے سے بھی آپ کے رزق میں بے برکتی ہوتی ہے۔ فاقے، تنگدستی اور بیماری کا نیکسٹ سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھایا جائے۔ نیکسٹ اس بات کا خیال بھی رکھا جائے جو سیونتھ بڑی ریزن ہے وہ ہے ننگے سر کھانا کھانا۔ نیکسٹ ریزن فاقے، تنگدستی اور رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے وہ ہے کھانا کھانے کے برتن کو اچھی طرح صاف نہ کرنا۔ نیکسٹ بڑی وجہ جو فاقے، تنگدستی اور بیماری کا سبب بنتی ہے وہ ہے مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا۔ نیکسٹ ریزن جو بے برکتی اور بیماری کا سبب بنتی ہے وہ ہے نماز قضا کرنا۔ نیکسٹ ریزن جس کا ہم بالکل خیال نہیں رکھتے وہ ہے بزرگوں کے آگے چلنا۔ نیکسٹ ریزن بھی بہت ہی زیادہ آج کل دیکھنے میں پائی جاتی ہے، بڑی عمر کے بزرگ اکثر اس سے بھی منع فرمایا کرتے تھے، وہ ہے دروازے پر بیٹھنے کی عادت۔ یہ چیز بھی تنگدستی کا باعث ہو سکتی ہے۔ نیکسٹ جو ریزن آپ کو بتانے والا ہوں آج کل تو یہ بہت ہی زیادہ عام ہو گئی ہے، وہ ہے نامحرم عورتوں کو دیکھنا اور ان سے باتیں کرنا۔ آج کل رزق کی کمی کا یہ بہت بڑا ایک سبب ہے۔ نیکسٹ ریزن فاقے، تنگدستی اور رزق میں کمی کا جو سبب بنتا ہے وہ ہے اپنی اولاد کو گالیاں دینا۔ اب تو ہم گالیاں بھی فیشن کے طور پر دیتے ہیں، جبکہ اس کو سختی سے منع کیا گیا ہے۔ یہ ایک وجہ بھی رزق میں کمی کا باعث ہو سکتی ہے۔ اگلی وجہ جو کہ فاقے، تنگدستی اور بیماری کا سبب بنتی ہے وہ ہے جھوٹ بولنا۔ جھوٹ بولنے کو منع فرمایا گیا ہے، جبکہ آج کل جھوٹ بولنا بالکل بھی معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ بہرحال جھوٹ بولنے کی وجہ سے بھی رزق میں تنگی آ سکتی ہے۔ اگلی بڑی وجہ جو رزق میں تنگی کا سبب ہو سکتا ہے وہ ہے صبح کے وقت سونا۔ اور نیکسٹ وجہ جو بیماری کا سبب ہو سکتی ہے وہ ہے مغرب کے وقت سونا۔ اگلی وجہ جو فاقے، تنگدستی اور بیماری کا
کا سبب ہو سکتی ہے وہ ہے شکستہ کنگا یعنی ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنا۔ اگلی وجہ جو رزق میں تنگی کا سبب ہو سکتی ہے وہ ہے غسل خانے میں باتھ روم میں باتیں کرنا۔ آج کل یہ بھی عام دیکھنے میں آ رہا ہے، اس سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ بھی بہت عام سا ہے جس کی وجہ سے رزق میں تنگی، فاقہ اور بیماری ہو سکتی ہے، وہ ہے بیت الخلاء میں تھوکنا۔ اس کو بھی منع فرمایا گیا ہے، تو کوشش کریں کہ بیت الخلاء میں مت تھوکیں۔ نیکسٹ ریزن جو کہ فاقہ، تنگدستی اور رزق میں کمی کا باعث ہو سکتا ہے وہ ہے اپنے اہل و عیال سے جھگڑتے رہنا، یعنی بہن بھائیوں سے، بیوی بچوں سے، اپنے ماں باپ سے ہمیشہ جھگڑتے رہنا، یہ بھی ایک وجہ رزق میں کمی کا باعث بن سکتی ہے۔ نیکسٹ ریزن جو کہ رزق کی تنگی کا باعث ہو سکتا ہے وہ ہے نہانے کی جگہ پر پیشاب کرنا، یعنی اس جگہ پر، اس پلیس پر پیشاب کرنا جہاں پر آپ نہا رہے ہوں۔ حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ اس عمل سے بھی آپ باز رہیں۔ اگلی وجہ بھی بہت زیادہ اہم ہے جو کہ رزق میں کمی کا باعث بن سکتی ہے، جو کہ بیماری کا بھی سبب بن سکتی ہے، وہ ہے کسی بھی فقیر کو جھڑکنا، اور یہ بھی آج کل ایک عام سی بات بن گئی ہے۔ اگلی بڑی وجہ جو کہ رزق میں تنگی کا سبب ہو سکتی ہے وہ ہے گانے بجانے میں دل لگانا، اور آج کل یہ چیز ہر گھر میں عام سی بات ہے۔ کوشش کریں کہ اس سے بھی بچیں کیونکہ میوزک سننے سے گھر میں بے برکتی پیدا ہوتی ہے۔ یہ تھیں وہ چند چیزیں جو کہ کسی بھی گھر میں بیماری، فاقے اور تنگدستی کا سبب ہو سکتی ہیں۔ کوشش کریں کہ ان سے بچیں۔ امید ہے میری یہ ویڈیو بھی آپ دوسری ویڈیوز کی طرح لائک کریں گے۔ اگر ممکن ہوا تو اس ویڈیو کو ایز اے صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ اللہ پاک آپ تمام کو صحت، زندگی اور خوشحالی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔